الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. 30 رجب 1443 ہجری 4 مارچ 2022 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں. قرآن عظیم نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، اس دین کی ایک بہت بڑی خاصیت اور صفت اپنے ماننے والوں کو غلبہ عطا کرنا ہے. دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں، لیکن کسی مذہب کی یہ سوچ نہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو غلبہ عطا کرے. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ جو اس کے دامن رحمت میں آئے گا دنیا ہی میں اسے غلبہ ملے گا. آخرت کا غلبہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں اسے شوکت اور قوت ملے گی. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے. تو غلبے کا تصور یہ دین دیتا ہے، اللہ کا یہ کلام دیتا ہے. سورہ مجادلہ میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ اپنے اوپر لکھ چکا ہے کہ وہ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ضرور غالب ہوں گے. دوسری جگہ فرمایا سورہ مؤمن میں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، ہم اسی دنیا کی زندگی میں انبیاء کی بھی مدد کر کے ان کو غلبہ دیں گے. اور نہ صرف انبیاء کے ساتھ ہماری یہ مدد خاص ہے، والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، جو مؤمن ہیں، ان کو ہم طاقت دیں گے، انہیں ہم قوت دیں گے، انہیں ہم غلبہ دیں گے، انہیں ہم شوکت دیں گے، انہیں ہم شان دیں گے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی بنیاد ہماری کوئی مخصوص نسل ہے کہ کسی مخصوص نسل میں شامل ہونے کی وجہ سے غلبہ دیا جائے گا؟ کوئی مخصوص قوم ہے، برادری ہے کہ اس قوم کے افراد کو غلبہ ملے گا؟ کوئی مخصوص رنگ ہے جس کی بنیاد پر یہ وعدہ ہو کہ فلاں رنگ کے لوگوں کو غلبہ ہوگا؟
بھئی ہمیشہ گندمی رنگت والے غالب ہوں گے یا ہمیشہ کالے رنگ والے غالب ہوں گے یا لال یا گورے رنگ کی بنیاد پر ہے یا دولت اور دنیا کی فراوانی کی بنیاد پر ہے کہ دولت کی بنیاد پر ہم تمہیں غلبہ دیں گے، ہم تمہیں قوت اور طاقت دیں گے۔ تو جب ہم قرآن عظیم کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان میں سے کوئی وجہ بھی غلبے کا سبب نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کا وعدہ ان میں سے کسی وجہ کی بنیاد پر نہیں۔ پھر کس بات پر؟ فرمایا انتم الاعلون، غالب تو رہو گے، تمہیں غلبہ ملے گا، لیکن اس کی بنیاد ان کنتم مؤمنین، تمہارا ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ رنگ، نہ قوم، نہ نسب حسب، نہ صورت، نہ جمال، نہ حسن، نہ رنگ، نہ دولت، کسی بھی بنیاد پر اللہ تعالی نے اس امت سے غلبے کا وعدہ نہیں کیا، حتیٰ کہ طاقت کی بنیاد پر بھی نہیں کیا۔ اور تو چھوڑیں کہ تمہارے پاس طاقت زیادہ ہوگی تو ہم تمہیں غلبے دیں گے، اس بنیاد پر بھی غلبے کا وعدہ نہیں ہے، قوت کا وعدہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایمان اور دین کی بنیاد پر غلبے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایمان اور دین اس امت میں مضبوط ہوگا تو یہ امت بھی مضبوط ہوگی۔ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے ہاں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، اس کی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دے، یہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر ایمان اور دین کمزور ہوگا تو پھر غلبے کی گارنٹی نہیں بلکہ شکست کی تنبیہ ہے، ہزیمت کی دھمکی ہے کہ میرا ہاتھ تم سے اٹھ جائے گا۔ پھر تم سہاروں کو ڈھونڈتے پھرو، کبھی امریکہ کو خوش کرو، کبھی مغرب کو خوش کرو، کبھی یورپ کے کسی کفر کو خوش کرو، کبھی کسی اور طاقت کو، ہندوؤں کو، کمیونسٹوں کو، عیسائیوں کو، کبھی روس کو۔ آپ دیکھیں گزشتہ 100 سال کی جو ہماری تاریخ ہے، ذلت کی تاریخ ہے، انتہائی ذلت کی تاریخ ہے، ایسی ذلت سے ہم کبھی نہیں گزرے۔ ہم نے من حیث القوم، قوم کی حیثیت سے، امت کی حیثیت سے ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنے وسائل خرچ کیے، اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو تباہ کرنا گوارا کیا تاکہ ہمارے آقا اور ہمارے غیر خوش ہو جائیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں ہم مسلمانوں نے امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہایا، انہیں قید کیا، انہیں بیچ ڈالا، محض اس لیے کہ ہم سے وہ ہمارے آقا اور غیر راضی ہو جائے۔ ان کو ہم نے سہارا سمجھا۔ آج میں نے پچھلے جمعے روس اور یوکرین پر بات کی تھی، افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر۔ چیچنیا کے مسلمانوں کا ایک وہاں کا کٹپتلی حکمران
اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف روس کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھائیوں کی قیمتی جانیں لے کر، مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ لے کر اس کی حمایت اور اس کی مضبوطی کے لیے اور اپنی وفاداری اور جان نثاری ثابت کرنے کے لیے اس کی صفوں میں لڑ رہا ہے. حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یہ تو پھر بھی قوت رکھتے ہیں. امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، السیر الکبیر میں لکھتے ہیں کہ مسلمان قیدیوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے اگر وہ کسی کافر حکومت کی قید میں ہوں اور کافر حکومت کی کسی دوسرے کافر سے لڑائی ہو جائے اور یہ کہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل کر ان کافروں سے لڑو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. حالانکہ قیدی ہیں، مجبور ہیں، جیل میں ہیں، سیاسی طور پر، حکمت عملی کے طور پر وہ ان کافروں کے ساتھ مل کر اگر دوسرے کافروں سے لڑ لیں تو کم از کم آزادی مل جائے گی. لیکن امام محمد رحمہ اللہ السیر الکبیر میں لکھتے ہیں کہ ان قیدیوں کے لیے کفر کے ساتھ مل کر کسی کفر سے بھی لڑنا جائز نہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ اس میں کفر کی شوکت ہے، کفر کی طاقت کو مزید بڑھانا ہے، اپنی قیمتی جان کو کفر کے لیے خرچ کرنا ہے، اپنی قیمتی مال اور سرمایہ کو کفر کے لیے خرچ کر دینا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک دو مثالیں ہیں، ورنہ ہماری گزشتہ 100 سال کی امت کی اجتماعی زندگی اس بات کی گواہ ہے اور بے شمار واقعات ہیں کہ ہم نے کفر کو خوش کرنے کے لیے اپنی قیمتی سرمایہ کو بھی ضائع کیا، اپنی قیمتی جانوں کو بھی ضائع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کا جو اعلان کیا اور وعدہ کیا اس کی بنیاد صرف ایمان ہے. ہماری طاقت بھی نہیں، ہمارے اسلحے اور ہتھیار بھی نہیں، ہماری رنگت بھی نہیں، ہماری زبان بھی نہیں، ہمارا ملک بھی نہیں، صرف اور صرف ایمان اور دین ہے. اور جب ایمان اور دین آ جائے تو پھر رعب بڑی بڑی طاقتوں کو لرزا دیتا ہے، امت کا رعب. اسی لیے تو ہماری ماضی بڑی شاندار رہی ہے، بڑی تابناک رہی ہے. ہم نے اپنی ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ہمیں سکھانے کے لیے ایسے ایسے کردار پیش کیے ہیں کہ اگر ہم انہیں سمجھ لیں، جان لیں، سمجھ لیں، ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم غیرت سیکھ سکتے ہیں، ہم جرأت اور بہادری سیکھ سکتے ہیں، ہم قوت اور طاقت کا راز جان سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی اس تاریخ کو نظر انداز کر دیا ہے اور ہم نے دنیا کو مقدم کر دیا، تو اللہ نے ہمیں دنیا بھی نہیں دی اور عزت سے بھی محروم کر دیا. امیر المومنین بنو امیہ جن کے کارناموں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، جن پر جھوٹی تہمتیں لگا کر بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے دور کے بعد اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد اس امت کا سب سے زیادہ روشن اور تابناک دور، فتوحات اور کامیابیوں کا دور، اللہ کی نصرتوں کا مظہر دور وہ بنو امیہ کا رہا ہے. میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری تاریخ کیا رہی ہے. ہم نے کن بڑی بڑی سپر طاقتوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور کبھی مصلحت اور حکمت عملی کے نام پر بزدلی کو اپنے اندر جگہ نہیں دی تھی. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنو امیہ کے ایک عظیم الشان اہل اسلام کے خلیفہ گزرے ہیں. ان کا دور
جہاں عدل و انصاف کا دور تھا وہاں غیرت اور شجاعت کا دور تھا، جرأت کا دور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک قاصد روم گیا، وہ روم جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم تھی، بیزنطینی سلطنت جس کا سربراہ ہرکولیس کہلاتا تھا، مسلمانوں کا قاصد، امیر المؤمنین کا قاصد، وہ گیا روم کے بادشاہ کے پاس کسی کام کی وجہ سے پیغام پہنچانے کے لیے، ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ قاصد روم کے اس شہر میں، اس کے دارالحکومت میں گھومنے لگا کہ میں اس شہر کو دیکھ لوں کیسا شہر ہے، کیسے لوگ ہیں۔ گھومتے گھومتے ہر طرف کفر ہی کفر، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت کا راج، ہر طرف ظلم ہی ظلم کا راج۔ اچانک اس اندھیرے کے اس ماحول میں، اس یوں سمجھ لیں کہ شب دیجور میں، ایک گھٹاٹوپ اندھیری رات میں جو کفر کی رات تھی، اچانک انہیں روشنی کی ایک کرن دکھائی دی۔ ایک جگہ سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز اس قاصد کے کانوں میں پڑی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ سراپا اس کفر کے ملک میں، اس دار الحرب میں، اس دار الکفر میں قرآن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ یہاں تو ہر طرف کافر ہی کافر ہیں۔ حیرت اسے ہوئی۔ آج کل تو کفر کے ملکوں میں بھی مسلمان کثرت کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، اور کوئی ملک ہو، ہر جگہ مسلمانوں کے قدم پہنچے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں کفر کے کسی ملک میں مسلمان کا ہونا یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا، محال سمجھا جاتا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس آواز کے پیچھے پیچھے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جیل کے پاس پہنچا۔ ایک قیدی اس نے دیکھا کہ اندھا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، وہ نابینا قیدی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ اس کی ملاقات کے لیے گیا، اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، وہ اندھا حیران ہے، آنکھیں تو ہے نہیں کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، وہ نابینا حیران پریشان۔ تیسری مرتبہ اس نے جواب دیا وعلیک السلام، لیکن ساتھ ہی سوال کیا وَأَنَّا بِالسَّلَامِ بِهَذَا الْبَلَدِ، ارے اس کفر کے ملک میں، اس تاریکی کے ملک میں سلام کی روشنی کہاں سے آئی؟ یہ کس نے مجھے سلام کیا ہے؟ برسوں گزر گئے، میں نے آج تک سلام کی آواز نہیں سنی، آج پہلی مرتبہ حیرت ہے سلام کی آواز سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، جواب دیا، انا رسول خلیفۃ المسلمین، میں امیر المؤمنین کا قاصد ہوں۔ امیر المؤمنین کا قاصد یہاں کیا لینے آیا ہے مجھ غریب کے پاس؟ کہا نہیں، میں بادشاہ کے پاس آیا تھا، سپر پاور کے حکمران کے پاس امیر المؤمنین کا پیغام لے کر آیا تھا کسی سلسلے میں۔ پھر شہر کا چکر لگانے لگا، قرآن کی آواز سنائی دی، میں تیری تلاوت کے پیچھے پیچھے یہاں تک تجھ تک پہنچا ہوں، اور حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میری ایک داستان ہے، میں مسلمان ہوں، میں ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا، مجھے اللہ نے 2 آنکھیں دی تھی، میں اچانک کسی کام سے ان علاقوں کے قریب آیا کہ اس ملک کی فوج نے مجھے پکڑ لیا، مجھے گرفتار کر لیا، میں نے مزاحمت کی، میں اکیلا تھا، وہ بہت تھے، آخرکار وہ مجھے پکڑ کر لے آئے، ایک طویل عرصہ تک مجھے جیل میں رکھا۔ اس کے بعد میرا کیس بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، ہرقل کے سامنے، ہرکولیس کے سامنے۔ میں جب پیش کیا گیا تو بادشاہ نے مجھ سے تفتیش شروع کی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ان سے بھی پوچھا۔ آخرکار میں نے کہا مسلمان ہوں،
مجھے ان لوگوں نے پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، کہا رہائی کی ایک شرط ہے، ایک شرط پر تمہیں رہائی مل سکتی ہے، اور اگر وہ شرط تم نے مان لی تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، آزاد ہو جاؤ گے، اور اگر اس شرط سے انکار کیا تو سزا بھی سن لو۔ کہا کیا سزا ہے؟ کہا سزا یہ ہے کہ ہم تمہاری دونوں آنکھیں نکال دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا اسلام چھوڑ دو، عیسائی مذہب اختیار کر جاؤ، عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آج ہمیں عیسائیت طعنہ دیتی ہے، آج ہمیں مغرب طعنہ دیتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ کبھی اپنی شکل بھی دیکھی ہے آئینے میں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے انکار کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے دین پر اپنی آنکھوں کو قربان کر دوں گا، دین جانے نہیں دوں گا، آنکھیں چلی جائیں اللہ آخرت میں دوبارہ دے دے گا۔ کہا میں نے انکار کیا، بادشاہ سلامت آپ میری آنکھیں بے شک نکال دیں، لیکن میں اپنے دل سے ایمان کو نکلنے نہیں دوں گا۔ کہا بادشاہ نے میری آنکھیں نکلوا دی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہاں جیل میں پڑا ہوا ہوں بس، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ میں نے تعلق لگا لیا ہے۔ قاصد نے کہا اچھا خیر، رخصت ہوا کہ میں یہاں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ واپس گیا شام، امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پورا قصہ سنایا۔ امیر المومنین قصہ سنتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں۔ راوی لکھتا ہے اتنی کثرت کے ساتھ امیر المومنین روئے کہ آپ کے دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے۔ پھر دیر نہیں لگائی، پورا واقعہ سننے کے بعد کہا اچھا میرا ایک بھائی، ایک مسلمان بھائی وہ کافروں کی جیل میں قید ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز چین کی نیند سوئے اور اسے رہائی نہ دلائے؟ فوراً کاغذ قلم منگوایا اور خط لکھا، من امیر المؤمنین الی ملک الروم، امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے یہ خط لکھا جا رہا ہے دنیا کی سپر پاور روم کے بادشاہ کی طرف۔ مجھے پتہ چلا ہے فقط بلغنی خبر عن فلان ابن فلان، مجھے فلاں ابن فلاں کے متعلق یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے اسے گرفتار کیا ہے، جرم اس کا اسلام ہے، ایمان ہے، تو نے اس کی آنکھیں نکالی ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ امیر المومنین سپر پاور کو کہہ رہے ہیں، انا اقسم باللہ العظیم، قسم خدا کی، اس عظیم ذات کی، لئن لم ترسلہ الی، اگر تو نے میرا مسلمان قیدی بھائی جیل سے آزاد کر کے میرے پاس نہیں بھیجا، لأبعثن الیک من الجنود جنودا، میں ایسی مجاہدین کے ایسے لشکر روانہ کر دوں گا، اولھا عندک وآخرھا عندی، کہ اس لشکر کا پہلا سرا تیرے دربار میں ہوگا اور آخری سرا میرے دربار میں ہوگا۔ قاصد خط لے کر گیا، بادشاہ کو دیا، وہ حیران ہوا بھائی اتنی جلدی واپس آنا کیسے ہوا؟ کہا یہ خط لے کر آیا ہوں۔ مسلمان قاصد نے روم کے بادشاہ کو خط دیا، روم کا بادشاہ لرزنے لگا، کانپنے لگا، ٹانگیں کانپنے لگی۔ طاقت روم کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ایمان تھا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی امیر المومنین کو، کبھی بھی تمہارے امیر المؤمنین کا حملہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا قبل اس کے کہ وہ فوج لے کر آ جائے، مجاہدین لے کر آ جائے، میں اس قیدی کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں، لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اور جب تک عمر ابن عبدالعزیز نے اسے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیا، تب تک عمر ابن عبدالعزیز کو چین نہ آیا۔ یہ ایمان ہے، ایمان کی طاقت آئے گی تو اللہ کی طرف سے رعب بھی آئے گا، قوت بھی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ خالص اور شفاف ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا